میرے اور آپ کے لیے جہاں حی علی خیر العمل کی آواز بلند ہوئی اور آپ اور میرے کانوں سے ٹکرائی، گویا یہ حسین پر لبیک کہنے کا وقت ہے۔ جب اذان ہو گئی تو سمجھو حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اگر آپ نے اپنے کام کو چھوڑا، آفس کو بند کیا، دکان کو بند کیا، وہی یا مسجد میں جا کر نماز میں شرکت کی، گویا اپنے عمل سے حسین علیہ السلام کو لبیک کہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم طلحہ سے کہہ رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں من غلب، اب یہ بتائیے اتنی قربانیاں دی گئی ہے، کامیاب کون ہوا ہے؟ امام کہتے ہیں ٹھہرو، انتظار کرو، اگر یزید ان اذانوں کو، ان نمازوں کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے تو الیاذ باللہ ہم ہارے، لیکن اگر ابھی بھی مدینہ اور قیامت تک یہ اذانیں زندہ رہیں گی تو یزید ہارا ہے، ہم جیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں، اب فیصلہ خود کیجئے۔ امام اذانوں اور نمازوں کو ہماری اپنی کامیابی، اپنے انقلاب کی کامیابی کا رزلٹ بتا رہے ہیں، اپنی کامیابی کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اب اگر نماز اور اذان کی جنگ شروع ہو جائے، اب اگر اذان، ایک طرف امام زین العابدین کی فکر ہے کیا؟ یہ اذانیں جب بلند ہوگی تو ہماری کامیابی کی نشانی ہے، جب یہ نماز کی صفیں بچ جائیں گی تو ہماری کامیابی کی نشانی ہے، جب یہ فضا میں حی علی خیر العمل کی گونج اٹھے گی تو یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک ذاکر، ایک خطیب منبر پر بیٹھا ہے، اذان اور عزاداری کی ایک جنگ شروع کرتا ہے، کون افضل ہے؟ یہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ذاکر آتا ہے، وہ اذان اور عزاداری کا آپس میں کمپیئر کرتا ہے، عزاداری نماز کی طرف لے جاتی ہے اور نماز عزاداری کی طرف بلاتی ہے۔ ہر نماز پڑھنے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے اس نماز بچانے والے حسین کو سلام کروں۔ یہ جو نماز کے بعد ہم سے کہا گیا حسین کو سلام کرو، یہ سلام کیا ہے؟ یہ اس حسین، اس نماز بچانے والے امام کو سلام ہے۔ سلام ہو ان نمازوں کو بچانے والے اے حسین۔ جب ہم فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں، فرش عزا ہمیں اذان کی، نمازوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ہمیں وہ تشنلب انسان یاد آتا ہے جس نے تیروں کی بارش میں نماز کو قائم کیا، اذانوں کو بجایا۔